اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شد کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شد جہاں پر بھی آ جائے اس حرف کو ہم تھوڑا زور دے کے 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ شد کی پہچان میں اب ایک اور ہمارا قاعدہ ہے جس میں اگر ایک لفظ کے اوپر شد ہوگی، اگر اس کے پچھلے لفظ کے اوپر جزم ہوئی تو ہم جزم والے حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو عام طور پر ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، نہ ہجے میں اور نہ رواں میں۔ ساکن حرف کون سا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ اگر شد والے لفظ سے پہلے جزم والا لفظ آ جائے گا تو ہم نے اس لفظ کو جزم والے لفظ کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے پچھلے لفظ کی حرکت کو دیکھیں کہ اس کے پچھلے لفظ کی حرکت کو شد والے لفظ کی حرکت کے ساتھ ملا دیں گے، اور جو جزم والا لفظ جو درمیان میں ہوگا وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ اضرب بعصاک، اب دیکھیں یہاں پہ جو با کے اوپر جزم والا ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا، بلکہ جو شد والا ہے اسی کو ہم نے 2 بار پڑھا ہے۔ شد والے لفظ کو ویسے بھی 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، جو جب بھی اس کے پچھلے حرف پہ جزم ہوگا تو اس کا پچھلا حرف ڈیڈ ہو جائے گا۔ اور صاد کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف ہے، الف مدہ، تو اس کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا۔ اور قد دخلوا، اب دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس جو دال کے اوپر شد ہے اس کے پیچھے جو دال ہے اس پہ جزم ہے، تو وہ والا دال ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو اسی دال کو، شد والے دال کو ہم تھوڑا زور دے کے 2 دفعہ والی حرکت سے پڑھیں گے، اور خواہ کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، اور لام کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے واو ہے، واو پہ جزم ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم واو مدہ کریں گے اور اس کو 2 حرکت ہم نے لمبا کرنا ہے۔ قد دخلوا اذهب، اب دیکھیں یہاں پر دال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، نرم حروف ہے، بغیر سٹی کے ادا کرنا ہے، لیکن جو اس کے جزم والا دال ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے وہیں دال کے شد والے لفظ کے ساتھ مل جائے گا۔ اذهب اذهب واذکر ربک، اب اس میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اور کاف کے اوپر پیش ہے، آگے را پہ جزم ہے تو یہ والا را ڈیڈ ہو جائے گا، کاف کا پیش ڈائریکٹ یہ شد والے را کے ساتھ مل جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ربک، کاف کو ہم نے پتلا رکھنا ہے، یہ پتلے والا کاف ہے، را کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، با کو ہم نے موٹا نہیں رکھنا، را کو موٹا رکھنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، شد کے پیچھے جب بھی جزم والا لفظ ہو پچھلا لفظ ڈیڈ ہو جائے گا۔ یجعل لہ، اب یہاں پہ جیم کے اوپر جزم آ گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا قاف طا با جیم دال 5 حروف ایسے ہیں جب بھی ان پر جزم آ جائے گی اس لفظ کو ہم ہلا کر پڑھیں گے، کلکلا کریں گے، اور لام کے اوپر جزم ہے، اس کے اگلے لام کے اوپر شد ہے تو پچھلا لام جزم والا ڈیڈ ہو جائے گا، اور ہا کے اوپر الٹی پیش ہے تو اس کو ہم 2 حرکت لمبا کریں گے۔ یجعل لہ یجعل لہ، او وزنوہم، واؤ کو ڈیڈ ہو جائے گا یہ والا جزم والا، اور شد والے واؤ کے ساتھ ہم حمزہ کا زبر ملا دیں گے، زا پہ سیٹی رکھنی ہے، نو کی حرکت کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا کیونکہ واؤ مدہ ہے، واؤ کے پیچھے پیش ہے تو ان کی 2 حرکت لمبا کریں گے۔ یدرککم، دال کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے، اور جو اس کا درمیان میں جو کاف ہے نا وہ ڈیڈ ہو جائے گا کیونکہ اگلے کاف پہ شد ہے اور اس کے پچھلے را پہ زیر ہے، اور را کا زیر کاف کے شد کے ساتھ مل جائے گا۔
فلا یسرف فی القتل. اب اس میں دیکھیں یہاں پر بھی فا جو ہے نا وہ جس کے اوپر جزم ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا. اگلے جو فا کے اوپر شد ہے اس کے را کا زیر فا کے ساتھ مل جائے گا. فلا یسرف فی القتل. اب لا کو کے اوپر زبر آگے الف مدہ تو اس کو بھی 2 حرکت ہم نے لمبا کرنا ہے. فلا یسرف فی القتل محتو. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ہا کے اوپر شد ہے پیچھے زبر ہے تو ہا کے اوپر تھوڑا زور دینا ہے شد کی وجہ سے اور درمیان والا جو دال ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا. چاہے شد کے پیچھے چاہے کوئی بھی لفظ ہو جس کے اوپر جزم ہو پچھلا لفظ ڈیڈ ہو جائے گا چاہے وہ جو بھی لفظ ہے. تو اس کا ہا کا اوپر بھی شد ہے اور آگے تا کے اوپر تو وہ آپس میں مل جائیں گے. محتو وجدتم. اب یہاں پہ بھی دال جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا. وجدتم جیم جو ہے ڈائریکٹ تا کے ساتھ مل جائے گا. قالت طائفۃ. اب دیکھیں قا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے اس کے آگے الف ہے الف پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا الف مدہ 2 حرکت لمبا. اور تا جو ہے یہ پتلے والا لیکن اس کے اوپر جزم ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ ہو جائے گا. اور تا جو ہے وہ موٹا ہے تو لام جو ہے ڈائریکٹ تا کے ساتھ مل جائے گا اور تا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے. اس میں تے کی آواز نہیں لگانی تا کی لگانی ہے. قالت طائفۃ. اور حمزہ کے پچھلے جو مد ہے اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے. اِذ ظَلَمُوا. اب دیکھیں یہاں پر بھی ذال ڈیڈ ہو جائے گا ڈائریکٹ ہم زوا سے بھی ملا دیں گے حمزہ کے زیر کو. اِذ ظَلَمُوا. منہ کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا واو مدہ کی وجہ سے واو پہ جزم اس کے پیچھے پیش تو واو مدہ 2 حرکت لمبا کریں گے. اِذ ظَلَمْتُمْ. اِذ ظَلَمْتُمْ. اس میں بھی ہم نے ذال کو ڈیڈ کر دینا ہے اور ڈائریکٹ حمزہ کے زیر کو ضوا کے ساتھ ملا دینا ہے. اِذ ظَلَمْتُمْ. ضوا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے میم کے اوپر تھوڑا غنہ ہوگا کیونکہ آگے جو میم کے اوپر جزم اس کے آگے وہ حروف ہلکی نہیں. ارکم معنا. اب دیکھیں با کے اوپر جو جزم ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا. شد کے پیچھے جو بھی لفظ ہو وہ میٹر نہیں کرتا بس یہ دیکھنا ہے شد کے پیچھے جو بھی لفظ ہے اس کے اوپر اگر جزم ہے تو لفظ ڈیڈ ہو جائے گا. اس کو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑھنا. کاف پتلا ہے تو پتلا ہی رکھنا ہے. ارکم معنا. نا کی حرکت کو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا کیونکہ الف مدہ کی حرکت ہے. نون کے اوپر زبر آگے الف الف مدہ. ارکم معنا. ارکم معنا. الم نخلقکم. اب دیکھیں قاف جو ہے یہ موٹا ہے لیکن دوسرا کاف جو شد والا ہے وہ پتلا ہے تو ہم جو لام کے پیش کو پتلے والے کاف کے ساتھ ملائیں گے. اس کو ہم نے موٹا نہیں رکھنا کیونکہ شد پتلے والے کاف پہ ہے اور جو کاف ڈیڈ ہو جائے گا جس کے اوپر جزم ہے وہ کاف موٹا ہے. تو یہاں پہ ہم نے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ کاف کو ہم نے موٹا نہیں کرنا پتلا ہی رکھنا ہے. من لدنہ. اب دیکھیں یہاں پہ نون کو بالکل بھی ہم نے آواز میں غنہ تک نہیں کرنا. اس میں بعض لوگ نا اس کو مل یوں کر لیتے ہیں یوں نہیں. من لدن ڈائریکٹ لام کی آواز لانی ہے میم کے ساتھ ڈائریکٹ لام کی آواز. نون کو بالکل ہی ڈیڈ کر دینا ہے. شد کے پیچھے جزم والے نون کو بالکل ڈیڈ کر دینا ہے. اب آگے بھی جو نون ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے وہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگلا لفظ وہ حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے. من ربک. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے. آج کا لیسن یہیں تک ہے. اللہ حافظ.